أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها موردون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 34 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ مربوط ہے، اور پیچھے جو مضمون چلا آ رہا ہے اس میں مسئلہ توحید پر ہی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ یعنی سورۃ الانبیاء جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے مضامین اور جو ہیں وہ توحید، رسالت، معاد اور قرآن حکیم کی صداقت ہے۔ تو یہ ساتھ ساتھ سارے مسائل آ رہے ہیں، لیکن ابھی پیچھے زیادہ تر شرک کی تردید کا مضمون پچھلے مضمون میں چلا آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بے مقصد اور محض کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنائی جی، اور اگر فرماتے ہیں کہ اگر ہم کوئی کھیل اور تماشے کی چیز بناتے تو اپنے پاس ہی بناتے، دنیا کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، خود ہی اس سے بہلتے، اپنے پاس ہی چیز ہوتی۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق کو باطل کے ختم کرنے کے لیے اور حق اور باطل کے ٹکراؤ کے لیے ہم نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور ہم حق باطل پہ ایسے ڈالتے ہیں کہ باطل کا بیجا، باطل کا دماغ حق اڑا کر رکھ دیتا ہے جی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ اللہ کی قدرت کی نشانیوں ہی کو خدائی کا درجہ دے بیٹھے ہیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا تھا کہ ان کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، ان کی بدقسمتی دیکھو کہ انہی چیزوں کو انہوں نے خدا بنا رکھا ہے۔ تو کسی نے ملائکہ کو بنایا ہے، کسی نے انبیاء کو بنایا ہے جی، کسی نے اولیاء اور شہداء کو بنایا ہے، کسی نے جنات کو بنایا ہے، کسی نے عناصر کو سورج، چاند اور ستاروں کو بنایا ہے، کسی نے دریاؤں، پہاڑوں کو بنایا ہے، کسی نے خود تراشیدہ مورتیوں کو بنایا ہے، اور کسی نے جانوروں کو معبود کا درجہ دیا ہے۔ تو مطلب ہے کہ جو چیزیں اللہ نے اظہار حق کے لیے بنائی تھیں انہی کو ان بدقسمت لوگوں نے خدا بنا دیا، معبود بنا دیا، جبکہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے۔ تو کیا کوئی مملوک بھی مالک کی پوزیشن اختیار کر سکتا ہے؟
کسی مملوک کو بھی مالک کے درجے پہ بٹھایا جا سکتا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تمہارا کوئی مملوک، تمہارا کوئی بندہ مملوک جس کے تم مالک ہو، وہ تمہاری برابری کرے تو تم کیا سمجھو گے اس کو؟ حالانکہ وہ بھی انسان، تم بھی انسان، اور تم میں ان میں بہت کم فرق ہے، معمولی سا فرق ہے، لیکن تم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے ہو کہ وہ تمہارے اقتدار میں شریک ہو. اگر ایک انسان مالک اور مملوک، آقا اور محکوم ایک دوسرے کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے تو یہاں تو خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے، اور حقیقی مالک اور مملوک کا ہے. ان کو یہ اختیار کہاں سے ہے کہ یہ اس مقام تک پہنچیں، یا کسی کو کیا اختیار ہے کہ ان کو اس مقام تک یہ نہیں پہنچائے؟ تو حق خیر اللہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس مخلوق میں جس کو خدائی کے درجے پہ لوگوں نے فائز کیا ہے، سب سے زیادہ طاقتور مخلوق فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت دے رکھی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں، جو فضاؤں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مصروف ہیں کہ تھکتے تک نہیں، اور کوئی لمحہ ان کا عبادت سے خالی نہیں. یہ تو وہ طاقتور مخلوق ہے، اس کا یہ حال ہے. تو دوسروں کی تو اس کے مقابلے میں طاقت ہی کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دلیل پیش کی تھی پچھلے ہی سبق میں کہ ذرا تھوڑے سے غور کی بات ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے. غور کی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں بجز اللہ کے اگر کوئی دوسرا بھی معبود ہوتا اس شان والا تو یہ نظام کبھی کا درم برم ہوا ہوتا، ضرور ان میں ٹکراؤ ہوتا، ضرور ٹکراؤ ہوتا، اور یہ نظام جوں کا توں نہ رہتا. فرق اس میں. لیکن ابتدائے آفرینش، پیدائش سے لے کر اب تک جو اس نظام میں بال برابر بھی تم فرق محسوس نہیں کرتے، تو کیا یہی دلیل کافی نہیں کہ اللہ اس نظام کو بلا شرکت غیر کنٹرول کر رہے ہیں، کوئی اس کا شریک اور صحیح نہیں ہے؟ تو صرف یعنی غور اور فکر کی کمی ہے، بات سمجھنے کی کمی نہیں ہے. تو اللہ ہی کی وہ شان ہے کہ اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اللہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اور باقی سب مخلوق اللہ کے سامنے جواب دہ ہے. اللہ پوچھیں گے ہر سے، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. وہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بات ہو چکی. تو اسی سلسلے کا ابھی تسلسل آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی توحید کا مسئلہ کہ اللہ ذات و صفات میں بے مثل بے مثال ہے، یکتا ہے، لم یلد ولم یولد ہے، صمد ہے، اور خالق اور مالک اور رازق اور ساری صفات کاملہ اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ ان کو عجیب لگ رہا ہے. فرمایا کہ ہم نے جب سے دنیا میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے، تب سے ہر نبی اور رسول کا دعوت کا پہلا نقطہ یہی مسئلہ تھا. اور کب سے سلسلہ بہت شروع ہوا ہے؟ جب سے دنیا میں انسان آیا ہے. انسان جب سے آیا ہے نبوت کا سے، اس لیے کہ جو پہلا انسان آیا ہے وہی پہلا نبی اور رسول بھی تھا. تو نبوت اور رسالت اور ٹھیک ہے نا انسانیت ایک ساتھ دنیا میں آئے ہیں. انسانوں پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا کہ اللہ کی دعوت ان کو نہ پہنچی. پہلا انسانی دائی بن کے آیا. تو مطلب ہے کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں 1,24,000 یا کم و بیش، ان سب کی دعوت کا نقطہ اول کیا ہے؟ یہی ہے. اور جتنی کتابیں دنیا میں بھیجی گئی ہیں
سب کے اندر سب سے پہلی دعوت یہی ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور نہیں بھیجے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول، مگر جو رسول بھی بھیجے الا نوحی الیہ، مگر ہر رسول کو ہم نے وحی بھیجی، پہلی وحی بھیجی، انہ لا الہ الا انا. ہر رسول کو پہلی وحی بھیجی لا الہ جی. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. فَاعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجئے، آپ خوب جان لیجئے کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. خود نبی کو سب سے پہلے یہی تعلیم ملتی ہے اور سب سے پہلے وہی یہی آتی ہے، اس کی اپنی تعلیم کے لیے بھی اور اس کی دعوت کے لیے بھی، باقی باتیں اس کے بعد. تو ہر نبی اور رسول کو وہی کیا بھیجی؟ انہ لا الہ، یہ کہ نہیں کوئی معبود. الہ کہتے ہیں الہ جو لائق عبادت ہو، جو عبادت کا حق رکھتا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں معبود پر حق، کیونکہ معبود باطل تو ہے جو اس درجے کے نہیں اور لوگوں نے ان کو بنا رکھا ہے. تو جو سچ مچ لائق عبادت ہے تو لا الہ، اس میں اللہ کی ذات اور صفات ساری چیزیں شامل ہیں. یعنی ذات میں، صفات میں کوئی دوسرا اس کا سہیم اور اس کا شریک نہیں. تو الا انا، مگر میں ہی ہوں. اللہ کا فرمان میں ہی ہوں جی. سو فعبدون، میری ہی عبادت کرو. جب الہ میں ہوں تو الہ جو ہوتا ہے نا، عبادت اس کی ہوتی ہے. جب الہ اور کوئی نہیں، میں ہوں، تو لہذا عبادت کا حق یعنی میں ہی رکھتا ہوں، عبادت کا حق میں ہی رکھتا ہوں، عبادت کو میں ہی کرو. تو عبادت ایک مختصر لفظ ہے اور اس کے اندر پوری مجموعہ شریعت آ جاتی ہے. یعنی عبادت کا ایک تو عام مفہوم ہے جو ہم لیتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات جی. لیکن اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات، عقیدے سے لے کر ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل تک، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں. تو عبادت کا اصل معنی ہوتا ہے عاجزی کا پیش کرنا، اور عبادت کا معنی کرتے ہیں غایت الذل مع غایت الحب، اپنی آخری اور انتہائی عاجزی پیش کرنا معبود کے سامنے اور معبود کی انتہائی محبت کے ساتھ. یعنی اوپر سے جھکاؤ نہیں، کیونکہ کبھی یہ جھکاؤ ایسا بھی تو ہوتا نا، اوپر سے کسی ڈر کے مارے آدمی جھکتا ہے لیکن دل نہیں مانتا. عبادت بھی یہ عبادت میں غائب درجے کی محبت بھی ہو اور غائب درجے کا جھکاؤ ہو، تب عبادت ہو. کیونکہ ظاہری جھکاؤ تو آپ کو پتا نا، منافق بھی کرتا تھا، نماز پڑھتے تھے، جہاد میں جاتے تھے، روزہ رکھتے تھے، سارے کام کرتے تھے، لیکن دل سے نہیں. تو عبادت کا معنی ہے انتہائی تذلل معبود کی انتہائی عظمت کے ساتھ اور اپنی غائب درجے کی محبت کے ساتھ. تو زندگی کے ہر شعبے میں معبود کی انتہائی عزت، عظمت، اپنی انتہائی عاجزی اور پستی، اور معبود کی انتہائی محبت، یہ عبادت. تو لا الہ الا اللہ فاعبدون، ٹھیک. یہ تمام انبیاء کرام کو وحی کی گئی، پہلا سبق ان کو پڑھایا گیا اور ان کے ذریعے سے امتوں کو بھی پہلا سبق یہی پڑھایا گیا. تو یعنی حضور سے سب جو کچھ کہہ رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے، یہ سب انبیاء کرام کا درس ہے.
لیکن اس کے باوجود کہ تمام انبیاء کرام کا اولین سبق یہی تھا جی، پھر بھی دیکھیے لوگوں کی بد نصیبی کو کہ ایسے الہ جو سب انبیاء کا الہ معبود، ان کی دعوت کا نقطہ اور مرکز، پھر بھی بد نصیبی کو دیکھیے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، وہ صاحب اولاد ہے۔ سبحانہ، اللہ اس عیب سے بھی پاک ہے، اس کمزوری سے بھی پاک ہے کہ اولاد کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔ اولاد کا ہونا یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے، یہ بھی کمزوری کی نشانی ہے جی، تو اللہ اس کمزوری سے پاک ہے۔ یعنی شرک کی کئی قسمیں ہیں، اور ان میں ایک قسم کیا ہے، اور بدترین قسم کیا ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی جائے۔ پہلے سورہ مریم میں گزر چکی ہے یہ بات۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کس بات سے؟ اس بات سے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کی بات اتنا ناروا، گستاخانہ، بے ادبانہ جملہ ہے کہ آسمان بھی اتنی مضبوطی کے باوجود برداشت نہیں کر سکتے، زمین نہیں برداشت کر سکتی، پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ ان کو تھما کے نہ رکھیں تو اس ایک لفظ سے یہ سب کائنات پھٹ جائے۔ لیکن ہمارے لیے تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کہتا ہے اور یہ ان کا اپنا مطلب کہنا ہے، ٹھیک ہے اپنا مطلب کہنا ہے، لیکن تمہیں کچھ تھوڑی سی تکلیف تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ کی شان میں کیسی گستاخی کرتے ہیں۔ حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اس کو یہ نہیں مناسب کہ مجھے گالی دے۔ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو مناسب نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا اس کی گالی دینا یہی ہے کہ وہ میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے، اور جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ پیدا نہیں کرے گا۔ تو کہا کہ میں پہلے پیدا کر سکتا ہوں تو دوبارہ کیا مشکل ہے؟ تو یہ میری تکذیب ہے کہ کہتے دوبارہ ہی پیدا کر سکتا، اور یہ میرے لیے گالی ہے جو میرے لیے اولاد کی بات کرتا۔ تو کئی قومیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو صاحب اولاد کہتی تھی۔ عربوں میں بنی خزاع قبیلے میں بھی کچھ لوگ اس عقیدے کے تھے، اور بعض عرب قبائل تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اور دیکھیے پھر یعنی اولاد کا دو مطلب ہے، ایک یہ کہ بعض بلکہ اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو کہتے تھے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اولاد بنا لی ہے، یعنی اس سے پیدا نہیں ہوئی، اللہ سے کچھ چیز پیدا نہیں ہوتی، لیکن اس نے دوسری مخلوق میں سے کچھ کو اولاد جیسا پیار دے دیا ہے، اولاد جیسے اختیار دے دیے ہیں۔ اس میں بیٹا یہ میں نے فلانے کو بیٹا بنا لیا، کیا مطلب میرا بیٹا نہیں ہے لیکن اس کو بیٹے جیسا حق دے دیا ہے۔ تو زیادہ تر جو اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں معاذ اللہ کہ اللہ نے اولاد جنی ہے، نہیں جننے کی نہیں، کہتے نہیں فلاں کو بنا لیا ہے، اس نے اتنا پیار کیا ہے کہ اس کو اختیار دے دیے ہیں کہ کسی کو نفع پہنچا، کسی کو نقصان پہنچا، کسی کو کچھ دے نہ دے۔ عیسائیوں میں بھی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ کو خدا نے بیٹا بنا لیا ہے، جنا مریم نے ہے
جی جنا پیدا مریم سے ہوا ہے، پر اللہ نے اس کو پیار دے کے بیٹا کا درجہ دے دیا ہے. لیکن کچھ کم تھوڑے سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں اللہ نے باقاعدہ جن لیا ہے. معاذ اللہ، مریم ان کی بیوی ہیں اور اس ذریعے سے وہ پیدا ہوئے ہیں اور وہ مادر خدا ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مادر خدا، ماں، اللہ کی ماں ہے. تو اسی طریقے سے یہودیوں میں بھی ایک مختصر سا فرقہ ہے جو کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، جنا نہیں. اور فرشتوں کے بارے میں بھی بات ہے کہ ان کو بیٹیاں بنا لیا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ نہیں باقاعدہ. تو وہ مشرکین کہتے تھے کہ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری قائم کر دی کہ جنات معاذ اللہ اللہ کی بیویاں ہیں اور ان کے ذریعے سے ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. یعنی جنات سے پیدا ہوئی ہیں اور جنات اللہ کی بیویاں ہیں. کچھ عربوں کا یہ عقیدہ تھا. تو اتخاذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا. اور کچھ کہتے ہیں ولد اللہ، اللہ نے جنا ہے. ولد اللہ، اللہ نے جنا ہے. وقال اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے. سبحانہ، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس بات سے. یعنی اس نے کسی کو بیٹے والے اختیار نہیں دیے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے جنا ہے تو پھر باپ بیٹے میں تو مماثلت ہوتی ہے. جو جنا جاتا ہے وہ پہلے نہیں ہوتا. اور اللہ کی صفت ہے ازلی اور ابدی، جس کی ابتدا بھی نہیں، جس کی انتہا بھی نہیں. جو جنا گیا تو اس کا مطلب وہ پہلے نہیں تھا، اب ہوا. وہ ازلی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو ازلی نہیں ہے وہ خدا کیسا ہے. اور پھر باپ بیٹے میں مماثلت ہوتی ہے. ہم جنس ہوتے ہیں، اللہ جنس سے پاک ہے. اللہ جنس سے. اور پھر اولاد کا ہونا ایک کمزوری ہے کہ اولاد کی خواہش ماں باپ اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی نسل قائم رہے، ان کا نام قائم رہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ چاہتے ہیں جنہوں نے خود مر جانا ہے، پھر آگے نسل قائم ہوگی، اس کا نام قائم ہوگا. اور اللہ تو ہاں، اللہ پہ تو موت نہیں آئے گی نا. وہ تو موت دینے والے یحیی و یمیت. اس کو بقائے نسل کی کیا ضرورت ہے جو خود باقی ہے، اوروں کو بقا دینے والا ہے. تو بہرحال اولاد جننے کا معنی تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اولاد بنانے کا مطلب بھی غلط ہے. اللہ نے کسی کو اولاد کا درجہ نہیں دیا. ہاں، جن کو تم اللہ کی اولاد کہتے ہو وہ اولاد تو نہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ کے باعزت بندے ہیں، معزز بندے ہیں. عیسیٰ ہیں، عزیر علیہ السلام ہیں، ٹھیک، یا اور فرشتے ہیں جن کو تم کہتے ہو. تو یہ عباد مکرمون اللہ کے معزز محترم بندے ہیں جن کا حال یہ ہے جی کہ بیٹا تو باپ کو کبھی اکڑ دکھا سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، کیونکہ جنس جو ایک نا. ان کا حال یہ کہ لا یسبقونہ بالقول، یہ کتنے معزز بندے ہیں، کتنی بندگی ہے ان میں کہ لا یسبقونہ بالقول، اللہ سے آگے کوئی بات ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سے آگے کوئی بات، بس جو اللہ فرماتے ہیں وہی بات. خود جیسے کہ بیٹا کبھی باپ کے سامنے بات کر لیتا ہے، پہلے کوئی بات کر لیتا ہے جی. لا اللہ سے تو کوئی بات پہلے کرتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہیں، اور جب اللہ بات کرتے ہیں تو اس پہ عمل کرتے ہیں. تو لا یسبقون بالقول، یہ بندگان خدا، یہ عباد مکرمون، یہ اللہ سے پہلے کوئی بات کرتے ہی نہیں. وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور یہ تو اللہ کے حکم پر ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے بھی کوئی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں. یہ ان کا حال ہے. تو جن کا حال یہ ہو کیا وہ بیٹے ہوتے ہیں؟
یعنی بیٹے باپ میں تو بے تکلفی ہوتی ہے، گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں، اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو بندگی کی شان ہے، بیٹے کی شان نہیں کہ آگے کوئی بولے ہی نہیں اور کوئی حکم تعمیل کے بغیر چھوڑے ہی نہیں۔ پھر یہ کہ جن کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو، ان کا حال یہ ہے کہ ان کی سارے حالات اور ساری کیفیات اللہ کے علم میں ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ ان کے سامنے کے جملہ حالات بھی جانتا ہے جو آگے پیش آئیں گے، وما خلفہم جو پیچھے حالات گزرے ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ مطلب کہ سارے اول آخر اللہ کے علم کے احاطے میں ہیں، اللہ کا علم ان کو محیط ہے چاروں طرف سے۔ جو محیط ہو وہ خدا ہوتا ہے، جو گھیرے میں آئے وہ خدا نہیں ہوتا۔ جو گھیرے وہ خدا ہوتا ہے، جو خود گھیرے میں آیا ہوا ہو تو یہ اللہ کے علم کے گھیرے میں ہے، سامنے کا بھی پتہ ہے، پیچھے کا بھی پتہ ہے، اوپر کا بھی پتہ ہے، نیچے کا بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ جب اللہ کے علم میں چاند سے گھیرے ہوئے ہیں تو جو گھیرا ہوا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، ہاں جو گھیرتا ہے جی۔ پھر ان کی شان یہ ہے کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، یہ بندگان خاص، یہ عباد مکرمون جی، ان سے ان کو خدائی کا درجہ دینے والوں کا ایک بڑا مقصد ان سے شفاعت کی امید ہوتی ہے قیامت کے دن، کہ ان کو راضی رکھیں گے، یہ خوش ہوں گے تو یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک بڑا مقصد یعنی ان سے تو سفارش کا عقیدہ تو ہے، شفاعت تو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی شفاعت تو نبی کریم علیہ السلام کریں گے، اور کئی طرح کی شفاعت آپ کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میری شفاعت تو ہے ہی آل کبائر کے لیے ہے، کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے، کیونکہ صغیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے تو توبہ کی بھی شرط ہے، تو سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ تو چھوٹے گناہ تو عمل سے ہی معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو کرتے ہیں تو نیکی کے ساتھ وہ ساتھ ساتھ دھلتے جاتے ہیں، تو بڑے ہی گناہ رہ جائیں گے جو دھلائی کے بغیر ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری شفاعت بڑے ہی گناہ والوں کے لیے ہوگی، اور پھر دیگر انبیاء کرام بھی سفارش کریں گے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ صلحاء بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، حجاج بھی کریں گے، شہداء بھی، ہر طبقے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت دیں گے، لیکن اللہ کی اجازت کے بعد شفاعت کریں گے، اور جن جن کے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی صرف ان کی ہی شفاعت کریں گے جی۔ تو ان کے علاوہ پھر ملائکہ بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی شفاعت کریں گے، جن جن کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے جو ان سے شفاعت کی امید رکھی ہے کہ اللہ مانے یا نہ مانے یہ شفاعت کریں گے، یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں۔ اللہ مانے یا نہ مانے، وہ راضی ہوں نہ رہوں، یہ شفاعت کریں گے اور اللہ کو منوائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ وَلَا يَشْفَعُونَ، یہ عباد مکرمون، یہ معزز بندے شفاعت نہیں کریں گے الا لمن ارتضی، مگر اسی کی کریں گے جس کی شفاعت پہ اللہ راضی ہوگا، جس کی شفاعت پہ اللہ راضی ہوگا، اور اللہ ان سے کہیں گے کہ ہاں فلاں فلاں کی شفاعت کرو تو یہ ان کی شفاعت کریں گے، یہ بات برحق ہے۔ اپنی مرضی سے کہ ان کی شفاعت کرتے تو نہیں، جیسے کہ سورہ جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کی شفاعت کرے مگر اللہ کی اجازت سے کر سکے گا۔ تو جس کی شفاعت پہ اللہ راضی ہو، اب سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کس کی شفاعت پہ راضی ہوگا؟ تو قرآن حکیم میں ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ،
ان یشکروا یرضوا لکم، اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ وَإِن تَكْفُرُوا، جی، یا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ، اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے۔ یعنی کوئی کافر بننا چاہتا ہے تو اللہ رکاوٹ بھی نہیں پیدا کرتے، چلو ہو، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، شکر پہ راضی ہے، کفر پہ راضی نہیں۔ تو اس لیے جو کافر ہیں نا ان کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ ان کے عمل پہ راضی نہیں۔ تو کافر اور مشرک اس سے نکل جائیں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی سوائے اس کے جو کفر اور شرک پہ مرے گا۔ تو کفر اور شرک کا جو گناہ کبیرہ ہے اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، اور کفر اور شرک کے علاوہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے شفاعت کی اجازت اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو بہرحال کفر کے لیے اجازت نہیں، باقی گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اجازت دیں گے۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور ان بندگان خدا کا، عباد مکرمون کا اپنا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خود بھی اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ تو جو نیکی میں جتنا آگے ہوگا، جس کو اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہوگا، اتنا ہی وہ زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا۔ یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی۔ کہتے ہیں نا کہ مقربان را بیش بود، جی، یعنی جو جتنے مقرب ہوتے ہیں ان کو زیادہ حیرانگی اور پریشانگی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے جمال کو، جلال کو قریب سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، وہ اللہ کی عظمت کا مشاہدہ قریب سے کرتے ہیں۔ تو جو کسی بڑی ذات کا جتنا قریبی ہوتا ہے نا اتنا بھی ڈرتا بھی ہے، اس کو مقام کا پتہ ہے نا۔ تو جو جتنا دور ہوتا ہے اس کو مقام کا پتہ تو نہیں ہے، تو وہ ڈرتا بھی کم ہے۔ تو جتنے اللہ کے قریب ترین بندے ہیں اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے وہ خائف ہوتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، جی، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو کہتے ہو کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے ان کا حال یہ ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے، اور پھر ان کی پوزیشن یہ ہے، یعنی ان بندگان خدا کی پوزیشن یہ ہے کہ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، جو کوئی ان میں سے یہ بات کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا خدا ہوں، جو کبھی نہیں کہیں گے، ناممکن ہے، لیکن فرض کر دو، فرض کرو کہ ان مقربان الہی میں سے کوئی یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں خدا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرا کتنا مقرب ہے۔ کسی نے یہ دعویٰ کیا تو کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، ہم اس کو بھی جہنم والی سزا دیں گے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، جو کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو۔ یہ بات سمجھانے کی ہے، ورنہ کون مقرب، اللہ کا مقرب ایسی بات کہہ سکتا ہے؟ جی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن بات سمجھانے کی ہے کہ قانون یہ ہے کہ میں اس معاملے میں قریب ترین کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ میں کوئی 16، 17 یا 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے، ایک دو آیتوں میں، یعنی اتنا اکٹھا کہیں قرآن مجید میں انبیاء کرام کا ذکر نہیں جتنا وہاں ہے۔ تو سارے انبیاء کرام کا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے نا وہاں تقریباً ذکر ہے۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ سارے انبیاء کرام میرے مقرب بندے جن کا بھی نام لیا، تذکرہ کیا، جی، اور جو نبوت اور رسالت کے اعلیٰ مقام کے فائز ہیں، جس سے زیادہ قرب کا مقام اور کیا ہوگا، یعنی یہ جو میرے مقرب ترین بندے ہیں، میرے نمائندے ہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، دیکھو شرک اتنی بری چیز ہے، فرض کرو کہ یہ بھی شرک کا ارتکاب کریں تو ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔
اتنی قبیح چیز ہے. اچھا یہ تو ان انبیاء. اب امام الانبیاء کی بات، سید الانبیاء خاتم الانبیاء کی بات. سورہ زمر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے محبوب پیغمبر، اے خلاصہ کائنات، جس سے زیادہ کوئی مقرب ہے ہی نہیں، اے مقرب ترین بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی معراج کرا کے ان کے غائب درجے کے تقرب کو ظاہر کر دے کہ جہاں کوئی پر مار نہیں سکتا، نہ کوئی مقرب فرشتہ جہاں پہنچا، نہ کوئی مقرب نبی وہاں پہنچا جہاں آپ پہنچے. تو حضور سے زیادہ کوئی مقرب ہو سکتا ہے نہیں، اور آپ امام الانبیاء خاتم الانبیاء جی. لیکن اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیے کفر شرک کتنی بدتر چیز ہے اور کتنا ناقابل معافی جرم ہے. تو آپ کو خطاب لئن اشرکت، اگر بالفرض و تقدیر آپ نے بھی شرک کا ارتکاب کیا میں آپ کو بھی چھوڑوں گا نہیں. لیحبطن عملک، آپ کے عمل بھی سب ضائع ہو جائیں گے. یہ ایسی زہریلی چیز ہے، شرک زہریلی چیز ہے کہ قریب ترین بندے کے اعمال کو بھی ضائع کر دے. یہ صرف بات سمجھانے کی ہے. میں نے کہا انبیاء تو معصوم ہیں، اور پھر سید الانبیاء بات ہی کچھ نہیں. سمجھانا ہمیں ہے، بات ہمیں سمجھانی ہے. کتنی قبیح چیز ہے، کتنی بری چیز ہے. تو فرمایا کہ ان مقربان الہی میں سے کوئی اگر یہ دعویٰ کر بیٹھے بالفرض کرتا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو عصمت کی گارنٹی حاصل ہے، وہ معصوم ہیں. یہ تو جرم عظیم ہے، وہ تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے، اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فذالک نجزی جہنم، تو اس کو بھی ہم جہنم والی سزا دیں گے. اور کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. یہاں ظالم سے مراد کافر مشرک، کیونکہ ظلم کے چھوٹے بڑے لیول ہیں نا، میں نے آپ کو عرض کیا تھا. تو قرآن مجید میں اکثر ظالم کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو وہ حقوق العباد یا حقوق اللہ میں عبادات میں کمی بیشی کرنے والے بھی مراد ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جب کہیں آتا نا ظلم کا لفظ تو اس سے شرک اور کفر مراد ہوتا ہے. اس سے اوپر کوئی ظلم نہیں. تو یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یعنی کافروں اور مشرکوں کو یہی سزا دیتے ہیں، جو خدائی کا دعویٰ کرے اس کو یہی سزا دیتے ہیں کہ وہ ابدی طور پہ جہنم میں رہے گا. اولم یر الذین کفروا، اب پھر یہ تو ان حضرات کے بارے میں ذکر کیا جو اللہ کے مقرب بندے ہیں لیکن لوگوں نے ان کو خدائی کے درجے پہ فائز کر دیا اس طرح کہ وہ اللہ کے کی اولاد معاذ اللہ جی. تو ان کی پوزیشن یہ ہے، ان کی پوزیشن یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ پھر دلائل دیتے ہیں اپنی قدرت کے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اللہ کون ہے. جب اللہ کو سمجھ لیں گے تو یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے. جب اللہ اور مخلوق کو آدمی پہچان لے گا کہ اللہ اور مخلوق مخلوق ہے تو پھر کبھی نہیں گے. لیکن چونکہ اللہ کی صحیح معرفت نہیں، سوئے معرفت کا شکار ہے. یعنی معرفت تو ہے لیکن سوئے معرفت کا معنی ٹھیک معرفت نہیں، صحیح پہچان نہیں، غلط پہچان. صحیح پہچان اللہ کی ہو جائے کسی کو تو وہ شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا. سوئی معرفت کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے کہ کچھ پہچانتے ہیں لیکن جیسے حق ہے، جیسے فرمانا وما قدر اللہ حق قدر، اللہ کی عزت نہیں پہچانی لوگوں نے جیسے کہ اللہ کی عزت پہچاننی چاہیے تھی. اللہ کی قدر و منزلت نہیں پہچانی جیسی چاہیے تھی، اسی لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر اللہ کی قدرت کو پہچان لے تو کبھی ایسا نہ کرے. اسی لیے قرآن میں جا بجا اللہ اپنی قدرت کے پھر دلائل دیتے کہ لوگ پہچانے مجھے
جب مجھے پہچان لیں گے کہ یہ چھوٹی باتیں ساری ختم ہو جائیں گی. تو فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا جو کفر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، یعنی یوں سرسری نظر سے تو دیکھا ہے لیکن جس نظر سے دیکھنا تھا اس نظر سے نہیں دیکھا. اور یہاں یرا کا معنی آنکھوں سے دیکھنا ہے بھی نہیں، کیونکہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، آنکھوں سے تو روزانہ دیکھتے ہیں جی. تو کیا کافروں نے نہیں دیکھا، یہاں رویت سے مراد ہے علمی رویت، فکری رویت. تفکر سے نہیں دیکھا، سوچ و بچار سے نہیں دیکھا تو یقین نہیں دیکھا. قرآن مجید میں اکثر مقامات میں جب علم ترا آتا ہے تو اس سے آنکھ کی رویت مراد نہیں ہوتی، اس سے قلب اور علم کی رویت مراد ہوتی ہے. اور کئی دفعہ یہ لفظ آئے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے علم ترا الی الذین خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور کیوں گھروں سے نکلے؟ موت کے ڈر سے نکلے کہ یہاں رہیں گے تو مر جائیں گے، باہر جائیں گے تو بچ جائیں گے. تو کیا ہوا؟ فقال لهم اللہ موتوا، جب وہ ایک وادی میں پہنچے اللہ نے سب کو موت کی نیند سلا دی، جاؤ جس موت سے بھاگتے تھے سب اکٹھے مر گئے. تو ایک وقت تک وہ مرے رہے، پھر اللہ کے ایک نبی کا وہاں گزر ہوا، انہوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا، حیرت میں کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے. اللہ نے وہی بھیجی کہ یہ ایسے لوگ تھے، میں نے ان کو بولے کہ یا اللہ یہ اپنی طبی موت سے تو نہیں مرے، آپ نے عذاب کی موت سے تو آپ ان کو زندہ کر دے، بس ہو گئی، سزا ان کو مل گئی ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ہی دعا کرو، تم ہی ان کو خطاب کرو. انہوں نے خطاب کیا تو وہ سارے کے ساتھ اللہ نے کر دیے. خیر، تو یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے. تو اللہ فرماتے کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ظاہر بات ہے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، آپ سے سینکڑوں سال پہلے کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہم نے وہی بھیج کے آپ کو یہ واقعہ بتایا، آپ نے علم کی آنکھ سے نہیں دیکھا، یعنی علم کی آنکھ سے دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھا، اس لیے کہ آپ کو ہم نے بتایا، لیکن ان آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا. ایسے ہی اس کے بعد پھر الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں مناظرہ کیا، جھگڑا کیا؟ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو 2500 سال پہلے گزرے ہیں، حضور تو 2500 سال اس کے بعد آئے ان کی اولاد میں، تو انہوں نے کب وہ منظر دیکھا؟ تو آنکھوں سے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نے علم کی روشنی میں نہیں دیکھا؟ ہم نے یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کیا. تو ایسے قرآن میں جا بجا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ ظاہر بات ہے کہ ہاتھی والوں کا واقعہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے تو جی کچھ عرصہ ہی ہوا، لیکن اس وقت تو آپ بالکل معصوم بچے تھے، آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا. تو مطلب کہ ہم نے وہی بھیج کے یہ واقعہ. تو جی علم ترا، علم یرو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا نہیں، علمی رویت یا فکری رویت. یہ فکری رویت ہے، یعنی کیا کافروں نے فکر نہیں کی، سوچا نہیں؟ کس بات کو؟ اس بات کو ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ یہ زمین و آسمان جس گھر میں یہ سارے آباد ہیں، یہ جس گھر میں زمین کا فرش، آسمان کی چھت، خیمہ جس میں یہ سارے آباد ہیں، تو اس گھر کے بارے میں کبھی سوچا نہیں کہ کانتا رتقا ففتقناہما؟ تو رتق اور فتق یہ دونوں عربی میں مصدر ہے، اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں رتق بمانے مرتوق،
فتح بمانے مفتوح جی. تو یہ دونوں کیا تھے؟ کانتا رتقا، دونوں بند تھے. رت کہتے ہیں بند کو، مرتو کرنا بند. ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا. کیسے بند تھے اور کیسے کھولا؟ تو اس کی دو تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رب کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں آسمان بارش برسانے سے بند تھا، زمین پیداوار اگانے سے بند تھی. سمجھے بات؟ تو کبھی قحط ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا سمجھ. دنیا میں بڑے بڑے قحط ہوئے، سالوں سالوں بارش نہیں برسی جی. زمین خشک ہو گئی، کنویں خشک ہو گئے، ندی نالے خشک ہو گئے جی. اور جب خشکی ہو جاتی تو زمین سے کچھ نہیں پیدا ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ 7 سال قحط رہا، 7 سال بارش کا ایک قطرہ نہیں، زمین سے کچھ نہیں پیدا ہوا. نبی کریم علیہ السلام کی بد دعا سے مکہ والوں کے لیے 7 سال پہ بھی قحط آیا، آسمان سے بارش نہیں برسی. زمین تو ویسی وہاں پیدا کرنے والی نہیں ہے، لیکن آسمان سے بارش بھی نہ برسے تو زمین کا کیا حال ہو. تو آس پاس سے بھی غلہ نہیں آ رہا تھا، تو وہ بھی ہڈیاں چوس چوس کے گزار کرتے مکہ والے. اس طرح دنیا میں اور بھی کئی قحط آتے ہیں، کئی کی عرصے تک بارش نہیں ہوتی، زمین پیدا. تو ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یعنی یہ منظر نہیں دیکھا، خود ان پہ مکہ والوں پہ گزرا ہے 7 سال قحط کے کہ زمین آسمان بند تھے. وہ برسانے سے رکا ہوا تھا، یہ اگانے سے رکی ہوئی تھی. اچھا جی. تو کیا ہم نے قحط سالی ہٹائی، ففتقناہما، دونوں کو کھول دیا. آسمان سے پانی برسا اور زمین نے فصلیں اگانی شروع کی، پھل اگانے شروع کیے، پھول نکالنے شروع کیے. تو یہ کس نے کیا؟ ان کے خدا تو پھر پڑے ہوئے تھے، لات منات عزا. یہ تو پکار پکار کے اور سر رگڑ رگڑ کے تھک گئے ہوں گے. کیا انہوں نے کچھ برسایا؟ جب ہم نے بند کیا تو انہوں نے کچھ اگایا؟ ایک قطرہ بھی برسایا؟ ان کے پھر بھی ہوش ٹھکانے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا معنی اس کا ہے فتح اور رب کا، کہ تخلیق سے پہلے، موجودہ شکل سے پہلے زمین آسمان کا مادہ تاریکی میں تھا. جس چیز سے اللہ نے زمین آسمان کو بنائے یہ جڑا ہوا مادہ تھا، مکس، تاریکی میں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. ففتقناہما، ہم نے اس مادے کو کھولا، کھول کر کچھ سے زمین بنائی، کچھ سے 7 آسمان بنائے. ٹھیک ہے. تو پہلے میں رویت عینی بھی ہو سکتی ہے، قحط کا زمانہ نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے، لیکن دوسری رویت عینی نہیں، یہ تو رویت علمی ہے کہ ایسا دور آیا کہ یہ زمین آسمان ہم نے بنائی. یہ جن کو پوجے انہوں نے بھی کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا، کوئی آسمان کا ٹکڑا بنایا، کچھ کوئی چیز بھی بنائی نہیں، بلکہ ہم نے بنائی. تو خیر، کانتا رتقن دونوں معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں بند تھے برسانے اگانے سے، یا دونوں بند تھے کہ وجود ہی نہیں تھا اور مادہ ان کا خلق ملک تھا. تو جیسا اس مادے کو کھول کر اس سے 7 آسمان زمینیں بنائیں، تو ایک وقت آئے گا کہ اس مادے کو پھر سور پھونک کر خلق ملک کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. یہ کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. جیسا نہ تھا بنایا ایسا یہ نہ ہوگا جی. اور انسان تھوڑے وقت کے لیے اس مکان میں ہے، یہ مکان نہ تھا اور نہ رہے گا. ان کا اصل مکان تو اور جگہ میں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوئی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے
ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا. اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ ہر زندہ چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. پانی اس کی زندگی کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ہے. اسباب تو اور بھی ہیں نا، ہوا بھی بہت بڑا سبب ہے جی، اور کھانا بھی بہت بڑا سبب ہے. گرمی سردی سے بچنے کے لیے لباس مکان بھی اسباب حیات کے. لیکن پانی ایک اہم ترین حصہ ہے حیات کا. ہوا کے بعد اگر ضرور ترین چیز ہے تو وہ پانی ہے. کس کے لیے؟ تمام حیوانات کے لیے بھی، اور حیوانات کے علاوہ نباتات، پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، سبزے کے لیے، کہ پانی کے بغیر یہ چیزیں نہ اگتی نہ یہ بڑی ہو سکتی ہیں. ٹھیک، تو ہر زندہ چیز سے مراد حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں. اس کو پانی سے بنایا. ایک مطلب یہ کہ پانی کے ذریعے سے ان کو ہم نے حیات بخشی. تو مطلب ہے کہ حیوانات کی زندگی کی ضروریات میں سے ایک پانی ہے کہ کچھ دیر تک تو آدمی صبر کرے گا. بھوک زیادہ سہ سکتا ہے لیکن پیاس زیادہ سہ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، پیاس زیادہ نہیں سکتا. اچھا، پھر انسان کی حیات میں روح ہے. ایک تو روح ہے انسانی، ایک ہے روح حیوانی جو سارے جانداروں کی زندگی کا ذریعہ ہے. انسان میں دو روح ہیں، ایک تو وہی حیوانی جو سارے جانداروں میں ہے، لیکن ایک اس کے اوپر پھر دوسری روح ہے انسانی جو جانوروں میں نہیں ہے، عقل اور شعور والی، جو امر ربی ہے اوپر سے آتی ہے. ایک وہ ہے جو بدن کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وہ جو خون ہے، بلڈ ہے، اس کی جو گرمی ہے اور گرمی سے جس کے اوپر ایک بھڑاس پیدا ہوتی ہے، اس کو روح حیوانی کہتے ہیں. اگر خون گرم رہے اور اس سے وہ بھاپ ہو تو زندگی ہوتی ہے. اگر بھاپ نہ رہے، خون جم جائے تو آدمی مر جاتا ہے. سمجھے بات کریں؟ یہ روح حیوانی ہے. تو جب روح حیوانی کا تعلق خون سے ہے، اور خون کی گردش جو ہے نا، اور اس کی گردش سے جو بھاپ ہے، یہی وہ قوت ہے جو انسان کے مشینری کو جلاتی ہے. تو یہ خود خون کس سے بنتا ہے؟ تو جدید تحقیق اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خون بننے میں 80% پانی ہوتا ہے، 20% باقی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، خون میں، اور 80% پانی ہوتا ہے. تو دیکھیے نا، انسان کی زندگی کا تعلق خون سے ہے، اور 80% خون میں کیا ہے؟ پانی. تو اس لیے فرمایا وجعلنا من الماء کل شیء حی. پانی نہیں ہوگا خون نہیں بنے گا، خون نہیں ہوگا زندگی نہیں ہوگی. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا. تو اس سے مراد پھر صرف حی سے جاندار مراد ہوں گے، پھر نباتات مراد نہیں، کہ ہر جاندار کو پانی کے قطرے سے بنایا. پانی کے قطرے سے تو جتنے جاندار آپس میں ملاپ رکھتے ہیں اور پھر اس سے دوسرا جاندار پیدا ہوتا ہے، تو یہ پانی کے قطرے سے وہ جاندار بنتا ہے. تو مطلب ہے کہ جانداروں کی یعنی ان کے علاوہ کہ جو ڈائریکٹ اللہ پیدا کرتے ہیں، کیڑے مکوڑے وغیرہ، یعنی جو نر مادے کے ملاپ سے بنتے ہیں، تو اس میں پانی ہوتا ہے، پانی سے بنتا ہے. تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی ہم نے جانداروں میں سے اکثر کو جو ملاپ سے بنتے ہیں جی، تو ان کو پانی سے بنایا. تو پانی تخلیق کی وجہ بھی ہے، اور پھر پانی بقا اور زندگی کی ضروریات میں سے بھی ہے. کل شیء حی.
افلا یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ تو یعنی اس بات پر کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا یا پانی سے اس کو زندگی دی، اور پانی کون برساتا ہے؟ یہ اوپر بتا دیا کہ زمین آسمان بند تھے، ہم نے کھولا تو پانی ہم نے برسایا، جس کو پیتے خون بنتا ہے اور اسی سے قطرہ بنتا ہے، اسی سے آگے نسل چلتی ہے، تو یہ پانی ہم نے بنایا۔ تو پھر یہ ہمیں کیسے بھول گئے؟ ہمیں کیسے بھول گئے؟ افلا، کیا یہ ایمان نہیں لاتے؟ اچھا، وجعلنا فی الارض رواسیا، اور ہم نے اس زمین میں بڑے بڑے پہاڑ گاڑ دیے۔ رواسی، راسیات کا مطلب ہے گاڑ دینا، جی اسی سے ان رسیوں کو بھی راسیات کہتے ہیں جن سے جہاز لنگر انداز کر کے باندھا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے۔ جب پورٹ پہ پہنچتا ہے تو آپ کو پتا ہے لنگر ڈالتے ہیں، پھر رسیوں سے اطراف میں کنڈوں سے باندھ دیتے تاکہ کشتی یا جہاز حرکت نہ کرے۔ تو رواسی کا معنی یہاں بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو روئے زمین پہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ بھی گاڑ دیے۔ کیوں؟ ان تمید بہم، یہ اصل میں لِأَلَّا تَمِيدَ بِهِمْ، ان سے پہلے لام اور ان کے بعد لا محذوف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بن گیا ان تمید بہم یعنی لِأَلَّا تَمِيدَ بِهِمْ، تاکہ لوگوں کو لے کر زمین حرکت نہ کرے، ڈولے نہیں، کیونکہ زمین بھی اور کروں کی طرح ایک کرہ ہے، اور جو گیند اوپر گھوم رہے ہیں، سورج چاند وغیرہ چل رہے ہیں، سیارے وغیرہ، تو زمین بھی ایک سیارہ ہے گول، جی یہ بھی فضا میں ایسا ہی معلق ہے جیسے اور فضا میں معلق ہے اور چل رہے ہیں۔ تو جو چیز معلق ہو، ٹھہری بھی نہ ہو، رکی بھی نہ ہو، نیچے معلق ہو تو وہ تو ڈولتی رہتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اس کی حرکت اضطراری، حرکت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اختیاری ایک اضطراری، یعنی ایک حرکت جیسے کہ سمندر میں جہاز جاتے ہیں، جب ہوا ٹھیک ہو تو ٹھیک جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، حرکت تو کر رہا ہے یہ، اور کئی میل گھنٹوں کے حساب سے جا رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا۔ لیکن کبھی جب تھپیڑے لگتے ہیں سمندر کے تو ڈول رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرکت اضطراری۔ تو زمین حرکت کر رہی ہے، چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، لیکن وہ اختیاری ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہم اس کی پشت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، کارخانے لگا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پتہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے بیلنس ٹھیک رکھنے کے لیے پہاڑ لگا دیے ہیں۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ کبھی یوں ہوتی اور ہمارا قیام مشکل ہو جاتا، نہ ہم کھڑے ہو سکتے، نہ ہم مکان بنا سکتے، نہ سامان بنا سکتے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ اضطراری حرکت کو روکنے کے لیے اس پہ پہاڑ گاڑ دیے۔ تو آپ کو پتہ ہے روئے زمین میں بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں۔ سب سے لمبا پہاڑی سلسلہ کوہ ہمالیہ کا ہے، کھٹمنڈو سے شروع ہوتا ہے ایران تک، 3000 میل، اور سب سے بلند ترین چوٹی بھی اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کتنے کتنے بڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ زمین کا بیلنس جو ہے نا وہ ٹھیک رہے اور یہ حرکت اس طرح نہیں کرے۔ تو فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، ان تمید بہم، تاکہ لوگوں کو لے کر یہ حرکت نہ کرے۔ ایک معنی تو اس کا یہی ہے، اور عام فام معنی بھی یہی ہے۔ ایک معنی اس کا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کرتے رحم اللہ، وہ کہتے ہیں کہ پہاڑ اس لیے گاڑ لیے کہ تاکہ یہ اضطراب نہ کرے۔ مانا بھئی اضطراب کرنا، لیکن اس سے مراد ہے زمین کا یوں اضطراب نہیں، انسانی زندگی کا اضطراب ہے۔ پہاڑ اس لیے گاڑ لیے کہ تمہاری زندگی پریشان نہ ہو، اس لیے کہ ان پہاڑوں میں تمہاری زندگی اور بقائے حیات کے اتنے سامان رکھ دیے ہیں کہ وہ سامان نہ رکھے ہوتے تو تم اتنی عیش و عشرت کی زندگی کہاں گزارتے، تمہاری زندگی پریشانی کی ہوتی۔
تو ہم نے اتنے خزانے پہاڑوں میں پہاڑ بنا کے رکھ دیے ہیں کہ جن کو نکال نکال کے تمہاری زندگی خوشحال ہے اور کوئی اضطراب اور پریشانی تمہیں نہیں ہو رہی. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت قیمتی چیزیں رکھی ہیں, بڑے بڑے خزانے ہیں, مطلب لوہا ہے, تانبا ہے, اور پتہ نہیں کتنی قیمتی دھاتیں آتے ہیں, اور بہت بڑا لکڑی کا سلسلہ پہاڑوں میں ہوتا ہے. جی پہاڑوں ہی کی چوٹیوں پہ اللہ نے جمع ہوا پانی رکھا ہے, ٹینک بڑے بڑے رکھے جہاں گرد و غبار بھی نہیں پہنچتا. وہی رستہ ہے تھوڑا تھوڑا پہاڑوں کے اندر, اسی کی رگوں سے نکل کے میدانی علاقوں میں آتا ہے, جہاں کھود کے ہم کنواں نکال لیتے ہیں, یا پہاڑوں ہی سے نکل کے چشموں کی وہ ندی نالوں میں آتا ہے. تو 12 مہینے تو بارش نہیں برستی نا, نہ ہم اس کا اسٹاک کر سکتے ہیں. اگر برسے بھی تو اتنے پانی کا سنبھالے گا کون, صفائی کون رکھے گا؟ تو قدرت کی ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ برف کی شکل میں جمع ہوا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا ہے. 12 مہینے وہ رہتا ہے, رستہ رہتا ہے پہاڑوں میں اور زمین پہ آتا رہتا ہے. تو دیکھا اگر یہ نظام بھی نہ ہوتا تو کتنی پریشانی ہوتی. اور پھر ہزار قسم کی جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پہاڑی سلسلے دنیا میں یہ انسانی فوائد کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, اور وہ بھی ہے کہ اس کی حرکت کو روک رہے ہیں, زندگی کی حرکت کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا, اور پہاڑی سلسلہ بھی اللہ فرماتے ہیں ایسا قائم کیا ہے زمین پر کہ لوگوں کی آمد و رفت میں کوئی پیچیدگی نہ رہے. ہم نے پہاڑوں کے درمیان کشادہ رستے بھی بنا رکھے ہیں, وادیاں ہیں. یہ نہیں کہ پہاڑ کی ایک دیوار کھینچ دی اور ہزاروں میل ادھر والے ادھر نہ آ سکیں, ادھر والے ادھر نہ جا سکیں, یہ سامان وہاں نہ لے جائیں, وہ سامان ادھر نہ لے جا سکیں, پھر زندگی پریشان ہوتی. تو پہاڑ اس شان سے رکھے کہ بیچ میں کشادہ رستے ہیں, وادیاں ہیں, اونچ نیچ ہے, تاکہ تمہاری آمد و رفت میں رکاوٹ نہ ہو. مشرق مغرب جنوب شمال میں آسانی سے آتے جاتے رہو, نقل مکانی نقل سامانی سارے کرتے رہو. لعلہم یہتدون, تاکہ لوگ رستوں سے رستہ حاصل کریں, کھلے رستے بنائے وادیوں میں, لعلہم یہتدون, تاکہ لوگ ان سے رہنمائی حاصل کریں اور آر پار آ جا سکیں. جی یہ تو آسان طریقہ کا. اور اب ماشاءاللہ آپ کو سرنگ نکال کے, ٹنل نکال کے بھی ہم جا رہے ہیں, مشینری آ گئی نا. جی اب تو بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر سوراخ کر کے, جی لیکن نہ بھی کریں تو بھی اللہ نے اس طرح فاصلے پہ رستے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں, جی کہ اس میں آسانی سے آپ روڈ بنائیں, پیدل چلیں. جی ایسا نہیں کہ پوری دیوار کھینچ دی ہے, ادھر کے ادھر نہ آ سکیں, ادھر کو ادھر نہ جا سکیں. یہ تو زمین کا معاملہ ہوا. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے اس زمین پر. چھت بھی بنایا, اور چھت بھی کیا ہے؟ محفوظ. کوئی ڈر نہیں ہے نیچے گرنے کا, اور کوئی ستون بھی نظر نہیں آ رہا, ستون بھی نظر نہیں آ رہا, اور پھر بھی ایک ایسی چھت ہے کہ گرنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں, اور نہ معلوم کب سے یہ چھت قائم ہے, کتنی صدیاں گزری ہوں گی, اور مرمت کی بھی ضرورت نہیں ہے, کبھی پرانی نہیں ہوئی. قرآن مجید میں جا بجا اللہ فرماتے ہیں کہ تم بار بار آسمان کو دیکھو, کہیں کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے, جی کوئی پلستر گرا ہوا, کہیں کوئی رنگ روغن اترا ہوا. جس وقت دیکھو گے تازہ بتازہ جیسا کہ ابھی بنا ہے اور ابھی اس کو تیار کیا ہوا ہے, ایسی ہے, اور پتہ نہیں اس کو صدیاں بیت گئی ہیں. تو ایسی محفوظ چھت. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ اس کو نہ تھامے رکھے تو یہ گر بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹھہرا, خود اللہ نے اس کو روکا رکھا ہوا بھی ہے, اللہ نے روکا رکھا, اور جس طرح اللہ تعالیٰ رکاوٹ ہٹا دیں گے تو آپ سے گر بھی جائے گا. جی تو ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا ہے,
سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بنا بنایا. بنا اصل میں کہتے ہیں خیمے کو، یعنی زمین کے فرش پہ آسمان کا خیمہ ہم نے تان دیا، اور یہ ایک بہت بڑا ساری انسانیت اور حیوانات کا اکٹھا گھر بنا دیا. اب اس میں چھوٹے چھوٹے گھروں دے آپ خود بناؤ اپنے لیے، لیکن ہم نے تو ایک ہی گھر سب کے لیے بنا دیا. حیوان بھی رہے، انسان بھی رہے، اور یہیں سے پیداوار بھی ہو، ویئر ہاؤس بھی یہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہیں جیو یہیں مرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، کیا ہم نے زمین کو ایسا کافی نہیں بنا لیا جو زندوں کو بھی سنبھال رہی ہے، مردوں کو بھی سنبھال رہی ہے. زندے اس کی پشت پہ سنبھالے جا رہے ہیں، مرتے تو اسی کے پیٹ میں، اور کوئی ان کا بدبو نہیں آ رہی، کچھ نہیں آ رہی، ایسا سنبھالتی ہے کہ بس. تو زندوں مردوں کو سنبھالتی ہے، ایسی زمین بنائی ہے. اور پھر فرمایا کہ اس شان کی زمین بنائی ہے، کوئی بنا کے دکھائے کہ نرم اتنی ہے کہ تنکے سے کھودو تو کھود جائے، اور سخت اتنی ہے کہ ٹنوں مال بھی اوپر ڈال دو تو دھنسے گی نہیں. مضبوط اتنی ہے کہ بڑی سی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر دو تو وہ دھنستی نہیں ہے، ٹنوں مال ڈال دو دھنستا نہیں ہے. نرم اتنی ہے کہ تنکے سے بھی کھودو تو کھود جاتی ہے. تو اس شان کا فرش کوئی بنا کے دیکھے تو اللہ کی قدرت ہے. مگر یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ سوچ و فکر کی کمی ہے. اللہ فرماتا ہے تم سوچتے نہیں، سوچو تو ایک ایک چیز میری معرفت اور میری یکتائی اور میری خدائی کی گواہی دے. لیکن تم تو جیسے سورہ یوسف میں ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ. فرماتے ہیں کتنی ہی نشانیاں آسمان اور زمین میں ہیں کہ یہ لوگ ان پر سے یوں گزر جاتے ہیں بے خبری کے ساتھ. کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ اگر وہ سوچیں تو ایک نشانی بھی بس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں اپنی معرفت کے لیے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، مضبوط. اور پھر دوسرا فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. یوں تو ساتوں آسمان بڑے مضبوط ہیں، پائیدار ہیں، لیکن ہم نے تمہاری چھت جو ہے نا، اس کو تو ہم نے کم اور لائٹوں کے ساتھ خوبصورت بھی بنایا ہے. ستارے اس میں اوپر والوں میں ستارے نہیں جی، تو ہم نے چراغوں کے ساتھ اس آسمان کو مزین بنایا، خوبصورت بنایا ہے، تاکہ تم باہر نکلو ذرا رات کو نظر کرو تو دل خوش ہو جائے چمک دمک سے جی. اور اللہ نے رنگت بھی ایسی دی، آسمان اس رنگت کا بنایا ہے کہ اس چھت کو دیکھ کے آدمی اکتاتا بھی نہیں. آپ خوبصورت سے خوبصورت چھت بنا لے، کمکمے لگا لے، ہر قسم کی لائٹیں لگا لے، رنگ روغن کرے، بیل بوٹے بنا لے دونوں دیوار پہ، کچھ دیر بیٹھنے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ اکتا جائیں گے. پھر کہ یار باہر جاتے ہیں، کہتے ہیں نا چلو بھائی باہر جاتے ہیں. ارے یار کتنا نرم صوفہ ہے، کیسی شاندار پھولدار کارپٹ ہے، کیسی دیواریں ہیں، کیسے رکھیے. یار بس تھک گئے ہیں باہر جائیں. لیکن باہر جا کر پھر لان میں بیٹھتے ہیں کرسی پہ، اور پھر کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں آسمان کو چاند ستاروں کو دیکھ کے تھک گیا ہوں، تو گھنٹوں تک بیٹھے رہیں گے، کسے کہانیاں کرتے رہیں گے. اللہ نے چھت ہی ایسی بنائی ہے، سب کا محفوظہ، محفوظ کی محفوظ، حسن و جمال کا پیکر، رنگت دیکھو تو وہ جاذب نظر دی. فرماتے ہم نے تو ہر طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، لیکن وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ لوگ ان نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کبھی توجہ سے نہیں دیکھا. اپنی بنائی ہوئی عمارت ہو تو واہ واہ کرتے ہیں، دیکھتے تو واہ واہ کس نے بنائی ہے، کس نے نقشہ بنایا تھا،
کون سے معمار؟ واہ جی کیا کیا دروازے بنائے ہیں، کیا دیواریں بنائی ہیں، کیا چھت ہے جناب جی۔ تو تم بے ڈھنگی سی تھوڑی سی جو اس کو پہ تو واہ واہ کرتے ہو، اور میری چیز پہ واہ واہ نہیں کرتے ہو۔ واہ واہ کس نے بنائی ہے، یہ رونق کس نے پیدا کی؟ بس یہی تو کوتاہی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ میری صنعت، میری کاریگری کو بھی دیکھو تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بڑا صنع ہے، کتنا بڑا کاریگر ہے جی۔ اپنوں کی تعریف کرتے ہو اور ہماری تعریف نہیں کرتے ہو، اپنوں کو پہچانتے ہو، ہمیں پہچانتے نہیں، اس کا ایڈریس مانگتے ہو کہ میں بھی بنواؤں گا اور ہماری طرف دیکھتے ہی نہیں کہ جس نے تمہاری کوٹھی بنائی اس کو کس نے بنایا، جس نے تمہاری مکان بنایا اس کو کس نے بنایا، اس کو یہ ذہن کس نے دیا، اس کو یہ سوچ کس نے دی، اس میں بھی دیکھو تو وہاں بھی مجھے پہچانو۔ اس لیے کہ یہ علم و ہنر ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آیا تھا جی، بلکہ اس کے لیے باعث، لیکن اسباب اس کے ہم نے ہی دیے تھے۔ جب بنایا تھا علم و ہنر تو دے کے نہیں پیدا کیا تھا، لیکن علم و ہنر سیکھنے کے اسباب تو دے کر ہم نے ہی بھیجا تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل ان پڑھ تھے، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی پڑھا لکھا بھی آیا ہے نا بھائی، کہ عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے ماں کی گود میں کہہ دیا تھا نا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ لیکن یہ تو معجزے کی بات ہے، لیکن عام طریقہ، عام قانون تو یہی نا کہ بے پڑھے لکھے آتے ہیں، لیکن فرمایا کہ پڑھنے لکھنے کے اسباب دے کر بھیجا، علم نہیں دے کے بھیجا، علم حاصل کرنے کے اسباب دے کر۔ وہ کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، علم تو نہیں دے کر بھیجا لیکن کان دے کر بھیجے کہ سن کے حاصل کرنا، آنکھ دے کر بھیجی دیکھ کے حاصل کرنا، دل دماغ دے کے بھیجا سوچ و فکر سے علم حاصل کرنا۔ تو دیکھو آلات اسباب دے کر بھیجا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو، لیکن اس کا بھی کوئی شکر ادا نہیں کرتا۔ کتنی قیمتی مشینری اللہ نے فٹ کی ہے جی، کہ ایک پرزہ اس کا دنیا کی مارکیٹ میں ہو بہو دستیاب نہیں۔ آرٹیفیشل تو آپ کو ملیں گے، آنکھ میں مل جائے گی، کان میں مل جائے گا، باقی اعضاء بھی یاروں نے بنا رکھے ہیں، لیکن جو اللہ نے دیا ہے وہ ناخن، یوں تو ناخن کی بڑی بڑی دکانیں ماشاءاللہ جی، لیکن جو اللہ نے ناخن دیا ہے جی، ساری دنیا کی دولت خرچ کرو تو ایسا ناخن نہیں مل سکتا۔ یوں بال بھی ملتے ہیں، اگاتے بھی ہیں، پر جو بال اللہ نے پیدا کیا ہے ساری دنیا مل کے وہ بال نہیں بنا سکتی۔ تو دیکھیے تمہاری جسم میں خود ایسے ایسے پرزے فٹ کیے ہیں کہ ایک ایک پرزہ ساری دنیا ختم ہو جائے، سارے مل کے ڈاکٹر انجینئر مل جائیں، سائنسدان سیاستدان مل جائے، ایک پرزہ نہیں بنا سکتے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، یہ ہے وہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا پھر بھی تو میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تو بڑے بڑے 3 پرزوں کا ذکر کیا نا، کان، آنکھ، دل، ورنہ تو ایک ایک پرزہ جو ہے نا، وہ ایک قصہ ہے کہ جیسے یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، تو ایک فقیر تھا، بھکاری، بھیک مانگنے والا، تو وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو ایک روشن ضمیر آدمی کے پاس جس کا دل زندہ تھا، تو بھیک مانگتے مانگتے وہاں پہنچ گیا، اور جیسے ان کی عادت ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ، کچھ بھی نہیں ہے یہ، بالکل یہ ہے وہ، تو اس نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو بھیک مانگ رہا ہوں، بالکل خالی آدمی، بالکل جی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی میں تمہیں 3 لاکھ دیتا ہوں، آپ مجھے ایک یہ انگلی کاٹ کے دے دیں،
یہ تو نہیں ہو سکتا بھیا 5 لاکھ لے دو 1 انگلی دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کا احمق کہیں کہ ابھی تو کہتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی، 5 لاکھ سے زیادہ کی تو 1 انگلی ہے، لیکن 5 لاکھ تو مجھے نہیں دے رہا نا، اس کا مطلب اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، تو 5 لاکھ کی تو 1 انگلی ہے، پھر آگے دوسری تیسری 5، پھر یہ 10، پھر پاؤں کی تو کتنے لاکھ کی ہوئی، پھر ٹانگ ایک دوسری جی، اور پھر کان وغیرہ، تو میاں تو ملینر ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر وہ بس سر جھکا کے چلا گیا۔ بات یہ ہے کہ جو چیز مفت ملتی ہے نا اس کی قیمت نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کا توجہ بھی نہیں ہوتی جی۔ ورنہ ابھی سوچے تو اللہ نے اس کے جسم میں کتنی چیزیں رکھی ہیں کہ ساری دنیا کی دولت خرچ کرو تو 1 لاکھن اللہ کا پیدا کیا ہوا آپ کو مارکیٹ سے نہیں ملے گا، اللہ کا پیدا کیا، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، اس لیے کہ بے قیمت ملی ہے۔ اور جو پھر کسی کی آنکھ کہیں سے ملتی ہے، کسی کا کان کہیں سے لگتا ہے، ناک کہیں سے لگتی ہے، دانت کہیں سے لگتا ہے، تو دیکھیں بھائی کتنے کا لگا ہے، واہ واہ کتنے، پھر پتہ چلتا ہے نا کہ یہ تو کچھ نہیں، بہار نے اس کے لگانے کے لیے فلاں ملک میں گیا تھا، اتنا کرایہ خرچ کیا، اتنی ڈاکٹر کی فیس، اتنی اس پارٹ کی قیمت، اتنے دن بھی خرچ ہوئے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز پھر بھی نہیں ہے اتنا خرچے کے بعد۔ تو اس لیے انسان جو ہے ناشکرا ہے کہ وہ فکر نہیں کرتا، فکر کی کمی ہے، چیزوں کی کمی نہیں، پہچان کی نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، دور کیوں جاتے ہو، خود تمہارے نفوس اور جسموں میں میری بے شمار نشانیاں ہیں، اب کبھی گردن جھکا کے انہی کو سوچا ہے، لیکن تم سوتے تو تب۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سوچ اور فکر نصیب فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی عبادت کرنے کی توفیق، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک۔